جب اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دیتا ہے، اس کو دولت شہرت دے کر، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن انسان اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے، تو اس لیے اللہ نے مجھے دولت دی ہے۔ حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اسے دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس پیسے کے انبار ہو، کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا کہ تو تہجد کا نماز بھی پڑھنے لگ گیا ہے؟ نہیں میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا ہے کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں میں تو صبح و شام جھوٹ بھی بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت مل جائے اس کو تو اسے فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لی ہو تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دندے کے ساتھ جو ہے اس نے دولت کمائی اور عالی نسب کوٹی بنا کے اس کے اوپر لکھ دیا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن شیطان نے جس کو اس راستے پہ لگایا شیطانی دندے کے ساتھ، جس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دی جائے، فضل یہ ہے کہ کسی کو تہجد کی سجدوں کی توفیق دی جائے، فضل یہ ہے کہ کسی کے دل میں ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی، ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن یہ انسان کی کج فکری ہے۔ اللہ آزماتا ہے دولت دے کے، دولت کی آزمائش بہت بڑی جو ہے سخت آزمائش ہے، لیکن بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے تو چاہے اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، تو بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ تو بڑا ہی اللہ کا فضل ہے۔ ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، آپ دیکھو جو ہے وزارت کا قلمدان تھامے ہوئے ہیں، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے ناجائز اور جائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پر ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل کہہ رہے ہیں۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری دیکھیں، اور اگر اللہ آزمائے اس کو رزق اس پر تنگ کر دے تو پھر کہتے ہیں میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اچھا ایک اور انسان کی جو ہے کج فکری دیکھیں آپ کہ اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے تو پھر کہتا ہے میرے رب نے تو مجھے خوار کر دیا، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ اس پر تھوڑی سی سختی آئے، دولت کی انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے تھے وہ کم ہو جائے اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے، یہ بھی اس کی آزمائش تھی۔ دولت دے کی بھی آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لوٹاتا ہے، یتیم غریب مسکین لاچار مجبور بیمار ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا میرا رب میرے پہ راضی ہے تبھی اتنی دولت دی ہے۔ اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو پھر اون دولت مند نہ ہوتا، قارون کو خزانہ نہ دیا ہوتا۔ اور دوسری بات، جب جس کو دولت نہیں دی جاتی غربت میں آتا ہے، کہتا ہے میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا۔ یہ عزت ہے، عزت یہ بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ غربت کی آزمائش میں کون پورا اترتا ہے، زبان پر ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا، مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ واویلا تو نہیں کرتا کہ میں لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں۔ اب ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر جس انسان نے ایسا کیا تو وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔